وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز اور محترم، مکرم اور محتشم اور پیارے بھائیوں، مجھے پتہ ہے کہ آپ کے میں نے 17 منٹ زیادہ لے لیے ہیں آپ نے جو اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے، آپ کو بہت غصہ آ رہا ہوگا، لیکن لا تغضب ولک الجنہ، حدیث میں آتا ہے غصہ کرنا چھوڑ دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن میں بھی ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں نے تو 17 منٹ لیٹ کیے تو بڑا غصہ آیا، لیکن جو آدھے جمعے کے بعد آتے ہیں کیا بنے گا؟ اور حدیث کہتی ہے جب خطیب خطبہ شروع کر دیتا ہے، بعد میں جو لوگ آتے ہیں، خطبہ جب شروع ہوتا ہے طوت الملائکۃ الصحف، فرشتے جو ثواب لکھنے والے ہیں وہ رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ بھی خطبہ سنتے ہیں۔ جو بعد میں آتا ہے میرا پیارا اور محترم بھائی، وہ پھر فرشتوں کو ای میل کرواتا ہے اپنا نام، شاید واٹس ایپ پہ شیئر کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ ایمو شیمو بھی نکلی ہوئی ہو، اس پہ پھر میسج دے دیتا ہوگا، ٹیکسٹ میسج کرتا ہوگا، کیا کرتا ہے پھر کیسے نام لکھواتا ہے کہ میرا نام بھی لکھ لو میں بھی آیا ہوں۔ اور حدیث میں آتا ہے من ترک ثلاث جمع متهاونا طبع اللہ علی قلبہ، جو غفلت برتے ہوئے 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے جو بندہ لیٹ آتا ہے یہ تخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہے، انما یأتی للظہر، وہ تو زور پڑھنے آیا ہے جمعہ پڑھنے آیا ہی نہیں ہے، جو گردنیں پھلانگ کے آتا بھی لیٹ اور پھر آگے آنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اجلس فقد آنیت وآزیت، ایک لیٹ آئے ہو ایک بیٹھنے والوں کو تکلیف دے رہے ہو، لا جمعۃ لا، اس کا جمعہ کیا ہوگا؟ اس لیے آج کچھ وقت نکال کے میرے بھائیوں 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے توبہ ہم سب کو کرنی چاہیے۔ اللہ ہمیں پہلی گفتگو کے اوائل میں جب خطبہ شروع ہو اس وقت مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔